اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ذکر الہی اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر کی تعریف۔ ذکر کا لغوی معنی یاد کرنا، تذکرہ کرنا۔ اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، احکامات اور نعمتوں کو دل و زبان سے یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ ذکر کی تاریخ۔ دور انبیاء ہر نبی نے اپنی قوم کو ذکر الہی کی تلقین کی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنے اصحاب کو ذکر کی ترغیب دی۔ دور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف اذکار سکھائے، جیسے تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تہلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیر، اللہ اکبر کہنا۔ صوفیہ کا دور۔ بعد کے دور میں صوفیاء کرام نے ذکر کو نظام تربیت کا حصہ بنایا، جیسے ذکر خفی، چپکے سے ذکر کرنا، ذکر جلی، بلند آواز سے ذکر کرنا۔ ذکر کی اقسام۔ سب سے پہلی قسم ہے قولی ذکر، زبان سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، استغفر اللہ پڑھنا۔ نمبر 2 ہے فعلی ذکر، اعمال کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک۔ تیسرے نمبر پہ ہے قلبی ذکر کرنا، دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، جیسے مراقبہ اور تفکر۔ اب ہے ذکر کی صورتیں۔ سب سے پہلی صورت ہے انفرادی ذکر، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ذکر خفیہ افضل ذکر ہے، یعنی چپکے سے ذکر کرنا، کیونکہ جو بظاہر ذکر کیا جاتا ہے اس میں ریا بھی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کے دل میں ریا بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ جو خفیہ ذکر ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ نمبر 2 اجتماعی ذکر، مجلس ذکر میں شریک ہونا، جیسے درود و اذکار کی محافل۔ ذکر قلب، بغیر الفاظ کے دل میں اللہ کی حضوری کو محسوس کرنا۔ یہ ہیں ذکر کی صورتیں۔ اب ہے ذکر کے فوائد۔ قلبی سکون، ذکر سے اضطراب یعنی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی، استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رزق میں برکت، ذکر کرنے والے کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آخرت میں نجات، حدیث میں ذکر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں ذکر مومن کا روحانی ہتھیار ہے جو ہر مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ذکر کو معمول بنانا چاہیے، خواہ وہ نماز کے بعد کی تسبیحات ہوں یا صبح و شام کے اذکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ طلب نکات اس میں یہ ہیں کہ ذکر کی کوئی مخصوص تعداد یا وقت نہیں، ہر حال میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ریاکاری سے بچتے ہوئے خلوص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ مزید آپ مطالعہ کے لیے کتاب الفضائل الاذکار امام نووی کی، قرآن میں سورۃ احزاب، سورۃ البقرہ، اس کے حوالے سے آپ ذکر سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔